ہمارے لوگوں میں یہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جلدی ہوتی ہے، ینگ ایج میں ہوتی ہے، جو اس کی سویرٹی ہے ڈیزیز کی وہ بھی بہت شدید ہے، ایل اے ڈی ڈیزیز زیادہ، ملٹی ویسل ڈیزیز۔ اس کی تشخیص کے عمل کی بات آتی ہے دل کے شریانوں کی، اس میں اینجیوگرافی کا رول، کیونکہ اکثر لوگ سوال آ کے پوچھتے ہیں کہ وائی اینجیوگرافی، آپ سی ٹی اسکین کر دیں یا کوئی اور ٹیسٹ کر دیں، ایکو کر کے دیکھ لیں۔ کلینک میں آپ نے 20 مریض دیکھنے ہیں تو 20 کے 20 کو اینجیوگرافی کہہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ۔ سو ساروں کو نہیں کہتے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے، اب ایک بندہ اس کا رسک فیکٹرز ہیں، اس کو 50-55 سال عمر بھی ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور سگریٹ بھی ساتھ پیتا ہے، کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں تو آج کل چلتا ہوں تو میرا سانس پھولتا ہے، تو اس میں کورونری آرٹری ڈیزیز کے ہونے کے چانسز 90% ہیں۔ ایز اے کارڈیولوجسٹ سر گائیڈ لائنس کا کتنا رول ہے، اور ہمارے جنرلی کارڈیولوجسٹ کتنا اس کو فالو کرتے ہیں؟ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بلا وجہ کی اسٹینٹنگ کرتے ہیں۔ یہ اسٹینٹس ڈالنا یا نہ ڈالنا اٹس کلینکل ڈیسیژن، اور ڈیفینیٹلی جب بیماری ہوئے گی اسٹینٹ ڈالتے ہیں۔ ہماری جو ٹریننگ ہے، ہماری جو ایجوکیشن ہے ایز اے پروفیشنل، وہ ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو امپورٹنس دینے کی طرف لاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ My name is Dr. Hamza Zarghari. I'm an interventional cardiologist, a stroke interventionist, and working as assistant professor of cardiology at Rawalpindi Institute of Cardiology. So آج ہم یہاں موجود ہیں for this podcast which is brought to you by Wilson's Pharmaceutical, which makes it a Willcast. موضوع آج کا بہت اہم ہے and it's about the leading cause of death all over the world. Number one killer. اس کو عام زبان میں ہم دل کے شریانوں کی بیماری، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، کورونری آرٹری ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ صرف پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر 1 منٹ میں ایک شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے، 2 سے 2.5 منٹ میں ایک موت واقع ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ So these are some staggering figures. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے ساتھ بہت اہم شخصیت موجود ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد سے۔ ہی نیڈس نو انٹروڈکشن، اینڈ وی ہیو پروفیسر اختر علی بندیشہ۔ ہی از اے کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ اینڈ ڈائریکٹر انٹرونشنل کارڈیولوجی ایٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی۔ ہی از آلسو اے ممبر آف نیشنل انٹرونشنل کارڈیولوجی بورڈ، chapter coordinator of Pakistan Cardiac Society, and the list goes on. Sir, it's great to have you here. Thank you very much. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کے، اور ہم سٹارٹ کریں گے نمبر 1 کلر، کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور یہ نمبر 1 کلر اور نمبر 2 کلر کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں گراف تو باقی جو ڈیزیز ہیں جس میں ایکسیڈنٹس ہیں، کینسرس ہیں، لنگ ڈیزیزز ہیں، ان سے جتنی ٹوٹل ڈیتھس ہوتی ہیں، اس میں اس کو ملٹیپلائی لوگریتھمک کائنڈ آف ملٹیپلیکیشن ہے، اتنی بڑا بار بن جاتا ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا۔ اور یہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ پوری ورلڈ کا ایسا ہی ڈیٹا ہے، اور ہمارا خاص طور پہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بیکاز جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں یہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جلدی ہوتی ہے، ینگ ایج میں ہوتی ہے، اور اس کی سویرٹی ہے ڈیزیز کی وہ بھی بہت شدید ہے، ایل اے ڈی ڈیزیز زیادہ، ملٹی ویسل ڈیزیز۔ سو یہ بڑی خوفناک ہے، اور اس سے نہ صرف موت ہوتی ہے اور پوری فیملی اور پورا ملک امپورٹنٹ کیسز میں ہر بندہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈز دی نیشن، ٹورڈز ہوم اینڈ ایوری تھنگ۔ سو وہ لاسز علیحدہ سے ہیں، اور جو اگر بچ جاتا ہے اس سے ہارٹ ڈیزیز میں، ہارٹ اٹیک سے، تو جو اس کے جو دوائیوں کے خرچے اور جو فنکشنل لاس ہے وہ بھی انارمس ہے۔ سو بہت ملٹیپل ڈائمینشنس ہیں اس کے نقصانوں کی، تو اٹس ویری بگ ایول ایکچولی، اینڈ اٹ شوڈ بی ٹیکن۔ ویری رائٹ سر، آئی تھنک بالکل درست بات ہے، اور ہم خود یہ چیز فیل کرتے ہیں جب ہم پروسیجرز کرتے ہیں ایز این انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ کہ یہ صرف اٹس ناٹ اے ڈیزیز آف 50s and 60s اینی مور، ناٹ ایون 40s، اب تو 30s اور 20s میں ہم پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ سر لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ اس کی وجہ کیا ہے ہماری پاپولیشن میں خاص طور پہ؟ جی، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 35-50
بڑا جو فرق ہے تو بالکل ایسی بات ہے. یہی بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں ہم اب اگر ہم ویسٹ کا ڈیٹا نکال لیں یورپ کا اور امریکہ کا اینڈ اسپیشلی یورپ کا, تو اس میں 50 میں نہیں ہوتی ہے, 60 کے بعد لوگ کا ہو رہا ہے بیکاز آف سو مینی ریزنس. جب آپ فرمنگھم ہارٹ اسٹڈی سے شروع کرتے ہیں 1950 سے, اور 60 میں آ کے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہوں تو اس میں ہارٹ اٹیک بڑھ جاتے ہیں, اس پہ انہوں نے کام کیا 1960 اینڈ 2020-25. سو ان رسک فیکٹرز کے اوپر کام کر کے تو ہم بھی اس کو کم کر سکتے ہیں. اور وہ رسک فیکٹر وہی ہیں کہ اپنے جو پچھلے کچھ 10-12 سال سے اس کے اوپر زیادہ فوکس کر کے کام کر رہے ہیں, جو 8 لائفز اسینشیل 8, اگر ان کے اوپر کام کریں گے تو ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں ہم. اور اس میں وہی ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, سگریٹ سے بچنا ہے, ایکسرسائز کرنی, وزن ٹھیک رکھنا, کھانے پینے کا خیال رکھنا. اور اب 8واں جو نیند بھی آ گیا ہے کہ جی جو 6 to 8 hours sleep in adult people ہے ایکچولی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے فار پریونشن آف ہارٹ ڈیزیز. سو ان چیزوں کے اوپر لائف اسٹائل چینج کر کے ہم اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں. ویری رائٹ سر, آئی تھنک بہت آپ نے درست بات کی ہے نا. آئی کیپ ٹیلنگ مائی پیشنٹس دے نیڈ ٹو نو دیئر نمبرس. اپنے نمبرز کو ٹریک کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کہاں موجود ہیں اس وقت اور آپ نے کیا کرنا ہے. سر, جب اس کی تشخیص کے عمل کی بات آتی ہے دل کے شریانوں کی, اس میں اینجیوگرافی کا رول, کیونکہ اکثر لوگ سوال آ کے پوچھتے ہیں کہ وائی اینجیوگرافی, آپ CT اسکین کر دیں یا کوئی اور ٹیسٹ کر دیں, ایکو کر کے دیکھ لیں. سو اینجیوگرافی کا رول کیا ہے تاکہ ہماری آڈینس کو اس کا پتہ چلے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے. جی بالکل, بہت اچھا کویشچن بھی ہے, اور ایسے ہی لوگ بھی پوچھتے ہیں. اور ہم بھی اگر سپوز کلینک میں آپ نے 20 مریض دیکھنے ہیں تو 20 کے 20 کو اینجیوگرافی کہہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ. سو ساروں کو نہیں کہتے ہیں, لیکن جب پتہ چلتا ہے, اب ایک بندہ اس کا رسک فیکٹرز ہیں, اس کو 50-55 سال عمر بھی ہے, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اور سگریٹ بھی ساتھ پیتا ہے, کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے جی میں تو آج کل چلتا ہوں تو میرا سانس پھولتا ہے, تو اس میں کورونری آرٹری ڈیزیز کے ہونے کے چانسز 90% ہے. لیکن اگر 25 سال کا ایک ینگ بندہ آتا ہے اور نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے, اسموکنگ بھی نہیں کرتا ہے, تو اس میں چانسز اس کے 5 to 10%, میکسیمم 5% جو کامن پاپولیشن میں ہیں, تو اس کو اینجیوگرافی نہیں کہہ سکتے آپ ڈائریکٹلی. ہاں اگر کوئی بہت اور کوئی چیز ہے تو اس میں وہ کریں. سو جو ڈیسیشن جو کلینیشین کا ہوتا ہے اینجیوگرافی کا, یہ اس کیس پرٹیکولر کیس کے بارے میں ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید سب کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اینجیوگرافی کریں, لیکن کیونکہ آبادی ہے ہماری 25 کروڑ لوگ ہیں, سو اسی طرح سے ڈیزیز ہے, تو وہ کافی نمبر بن جاتے ہیں اینجیوگرافی کے. اینجیوگرافی آپ خود ماشاءاللہ انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ ہیں, اور جو ویٹنگ لسٹ ہے اینجیوگرافی, اٹس بیکاز لوگوں میں یہ پرابلم ہے. اور جو دوسرے ٹیسٹ ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں, لیکن اگر وہی بات کہ اگر ETT پازیٹیو آ جاتی تو کرنی آپ نے اینجیوگرافی ہے. اب ایک بندہ ہے اس میں 90% چانسز ہیں بیماری نکلنے کے, تو اس کو CT کریں گے تو اس میں ہی اس کو نکلے گا, پھر اس کی ایڈڈ کاسٹ اور ساری. ویری رائٹ سر, آئی تھنک ونڈرفل آنسر جو اس ساری چیز کو کور کرتا ہے. میں ایک اور آگے اس سے چلوں گا, ایک اور ایسپیکٹ کی طرف آؤں گا, خاص طور پہ جب لوگ ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اسٹینٹنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اسٹینٹنگ ایک طریقہ ہے, ہمارے پاس آپشنز ہیں, بائی پاس آپریشن, اسٹینٹنگ اور میڈیکل تھیراپی. سو اکثر لوگوں کو یہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے اور اس کے ہمارے پاس گائیڈ لائنز موجود ہیں. ایز اے کارڈیالوجسٹ سر, گائیڈ لائنز کا کتنا رول ہے, اور ہمارے جنرلی کارڈیالوجسٹ کتنا اس کو فالو کرتے ہیں؟ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بلا وجہ کی اسٹینٹنگ کرتے ہیں. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اسٹینٹ کی کوالٹی جو ہم ڈالتے ہیں وہ کون سے اسٹینٹ ڈالتے ہیں. میں یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں بیکاز یو آر ممبر آف NICB, نیشنل انٹرونشنل کارڈیالوجی بورڈ. وہ بورڈ اسی وجہ سے عمل میں آیا تھا ان چیزوں کو ریگولیٹ کیا جائے. آئی واز آلسو ایفیلیٹڈ ود اٹ, آئی پریزنٹڈ دا ڈیٹا آپ سب کے ساتھ, جو سارے ہیڈز موجود تھے. سر اس کو تھوڑا سا آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیو اویئرنیس ٹو پیپل. یہ اسٹینٹس ڈالنا یا نہ ڈالنا اٹس کلینکل ڈیسیشن, اور ڈیفینیٹلی جب بیماری ہوئے گی اسٹینٹ ڈالتے ہیں. ہماری جو ٹریننگ ہے, ہماری جو ایجوکیشن ہے ایز اے پروفیشنل, وہ ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو امپورٹنس دینے کی طرف لاتی ہے. کیوں لاتی ہے کہ اگر ایک بیماری ہے, چاہے وہ
ہارٹ ڈیزیز ہی ہے، اور گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ یہ پرٹیکولر انٹرونشن کرنا، چاہے وہ ڈائگنوسٹک ہے یا تھراپیوٹک ہے، وہ کلاس 1 انڈیکیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کام ہم نے نہ کیا، سپوز ڈسپرین دینی ہے اور ہم نہیں دیتے، تو ہم اس کو نہ صرف فائدہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس کو نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک بندہ کہتا ہے، کارڈیالوجسٹ ہی، وہ کہتا ہے جی میں نے تو 100 مریضوں کو جو ہے نا وہ ڈسپرین نہیں دی اور وہ ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. تو یہ گائیڈ لائن سے اگینسٹ بات ہے، کیونکہ گائیڈ لائن ہے ملین پیشنٹس، تھاؤزینڈ آف پیشنٹس کا ڈیٹا. سو ہم ایک بندہ اتھارٹی اپنے تک تو ہو سکتا ہے، لیکن جب دوسروں کی لائف کا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے، گائیڈ لائنس کو. لیکن گائیڈ لائنس آر گائیڈ لائنس، دیز آر ناٹ دا ایگزیکٹ 100% رولس. ان 5% 10% کیسز مختلف ہوتا ہے، آپ کی کلینکل ججمنٹ اور ہوتی ہے اور آپ اس کے مطابق. اینڈ یو ہیو اے ہارٹ ٹیم اویلیبل جہاں پہ ہم ان کو بھی انوالو کرتے ہیں، سرجنس کو بھی، اینڈ دین وی کین ڈیسائڈ کلیکٹیولی. سو وہ کہتے ہیں پیشنٹ از آلویز سپریم، پیشنٹ از آلویز موسٹ امپورٹنٹ. ایبسلیوٹ. اینڈ آئی تھنک اسٹینٹس کی ریگولیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس کے لیے بھی سسٹم موجود ہے. سسٹم موجود ہے، اور ہمارے پاس کوئی اسٹینڈس جو ہے یہاں پہ رجسٹر ہی نہیں ہو سکتا اف وہ پراپرلی FDA اپرووڈ یا CE مارک، اور وہ CE مارک جو یورپ میں استعمال بھی ہو رہا ہونا. یہ نہیں کہ بھی کوئی بھی ملک بنا کے تو ہماری طرف بھیج دے کہ آپ لگائیں، اپنے ملک میں لگا ہی نہ رہا ہو. تو یہ ساری کریڈینشلنگ کر کے اچھی طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کر کے پھر ڈریپ میں رجسٹر ہوتا ہے اور پھر مارکیٹ میں آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی ایسے ہی کوئی بھی اٹھا کے لے آئے. اور یہ بلینز آف ڈالرز کی گیم ہوتی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ اسٹینڈ بنا کے شروع کر دے سیالکوٹ میں یا اس طرح سے. ویری رائٹ سر. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ نے ٹچ کیا ہے، اینڈ آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی امپورٹنٹ فار آل آف یو ایز ویل ٹو نو دیز تھنگس. سر ان دی اینڈ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار یور پریزنس، فار گریسنگ دس ایونٹ اینڈ دس پوڈ کاسٹ, the Willcast as we call it, and it was an honor to have you, sir. I'm flattered. Thank you very much. So with this we come to the end. Till next time, it's Allah Hafiz from my side. Khuda Hafiz.